السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہترین جانکاری دینے والے ہیں۔ حضور سید ہاشمی میاں کے بیٹے حضور سید نورانی میاں کا ایک بہت بڑا بیان آ چکا ہے۔ اس بیان کو ہم آپ لوگوں کو سنوانے والے ہیں۔ حضرت نے بتایا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے کتنی پریشانی، کتنی مشقتیں اٹھا کر ہندوستان کی دھرتی پر آئے، اور اس کے بعد میں آنے کے بعد میں کس طریقے سے دین کو پھیلایا اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ بھی پڑھایا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جناتوں کو بھی کلمہ پڑھایا تھا اور کلمہ پڑھا کر مومن کامل بنایا تھا۔ ان کا بیان ہم آپ لوگوں کو سنوانے والے ہیں۔ حضرت نے بہت ہی اچھا بیان کیا ہے۔ آئیے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے پہلے حضرت کا بیان سنواتے ہیں، اس کے بعد میں پوری جانکاری لاسٹ میں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اس ویڈیو کا ہمارا بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بھارت میں آئے تو کسی پتلی گلی میں نہیں پہنچے تھے کہ چلو کسی جنگل میں تپسیا کرے یا کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں میں رہوں میرا رب اور تیسرا کوئی نہیں، یہ نہیں۔ He came to spread the Islam۔ اسلام پھیلانے آئے تھے تو اس وقت اکھنڈ بھارت کی جو سب سے بڑی مہاشکتی تھی اس کے شہر میں پہنچے، پرتھوی راج چوہان کے شہر میں۔ اجمیر کہاں؟ آج بھی اس کے قلعے کے کھنڈرات نظر آتے ہیں جسے غوری نے تہس نہس کر دیا تھا۔ سب سے مضبوط، پاورفل، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس اکھنڈ بھارت کی جو راجدھانی تھی اجمیر، وہاں غریب نواز آئے تو ان کے ساتھ چند فقراء تھے، ان کے مریدین و خلفاء تھے۔ جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد راجہ کے سپاہی آئے اور کہا اٹھو اٹھو، اے درویشوں فقیروں اٹھو۔ کیوں اٹھیں بھائی؟ اٹھو، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ کون بیٹھتے ہیں؟ کہتے بیٹھتے ہیں تو کیا کہیں؟ اٹھو، تم کو اٹھنا پڑے گا، اونٹ بیٹھیں گے۔ سرکار غریب نواز نے بحث نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں، بیٹھا لو، بیٹھے رہیں گے۔ اتنی ہی کہا تھا، بیٹھا لو، بیٹھے رہیں گے، they will remain sit، بیٹھے رہیں گے۔ جب اٹھانے کا وقت آیا تو ہل ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے۔ خواجہ کی کرامت دیکھو، رات ہو گئی، اونٹ ہل نہیں رہے، بیٹھے ہوئے، نہیں چھوڑا۔ حضور غریب نواز کے لیے ایک جگہ اس نے خاص کر دی کہ ٹھیک ہے بابا ہم آپ سے نہیں لڑیں گے لیکن آپ یہیں بیٹھیں، یہاں سے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو پانی بھی ضروری۔ راجہ نے شطرنج کی چال چلی کہ آپ سے کہا کہ بیٹھیں اور انا ساگر پہ پہرا لگا دیا۔ وہ جو ساگر ہے، شوگر، اس پہ پہرا لگا دیا۔ اپنے خادم سے غریب نواز نے کہا کیا ماجے کا حضور پہرا لگا؟ غریب نواز مسکرائے، کہا اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے دادا حسین پر بھی پہرا لگایا گیا تھا، ان پر بھی پہرا لگایا گیا تھا۔ غریب نواز نے حضرت خواجہ فخر الدین سے کہا جا، یہ میرا کاسا لے کے جا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں؟ پیالہ ہے کہ کاسا ہے کہ مشکیزہ ہے کہ ڈول ہے، جو بھی کہیں لے کے جا، اور شاگر سے کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے۔ غریب نواز کے خادم نے کاسا لگایا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کہاں گیا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا پانی جو ہے وہ کاسے میں آ گیا۔ کاسے میں جیسے ہی پانی آیا، غریب نواز نے اسے نوش کرنا چاہا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے خواجہ کی کرامت، 2-4 دنوں میں جانور اجمیر کے مرنے لگے، کسان پریشان ہونے لگے، ان کے کھیت سوکھنے لگے، مویشی تڑپنے لگے۔ بات راجہ تک پہنچی، راجہ نے کہا معاملہ کیا؟ کہیں وہ فقیر جو آیا ہے اس نے خادم کو بھیجا، کاسا ایسے لگایا، پورا پانی کاسے میں چلا گیا، اب کیا کروں؟ کہا اسی فقیر کے پاس جانا پڑے گا۔ خود بادشاہ آیا،
شہنشاہ آیا شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں، استغاثہ کیا، رویا، گڑ گڑایا، کہا نہ میں آپ کو روکوں گا، نہ بہاؤں گا، نہ بھگاؤں گا، آپ کو جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، مگر دعا کر دو یہ تالاب بھر جائے۔ اتنا کرنا تھا، غریب نواز نے پھر خادم سے کہا جا یہ کاسے کو اس گڈھے میں اڈیل دے۔ اڈیلنا تھا، پانی کاسے سے کیسے نکلا یہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا شاگر بھر گیا۔ یہ ہے کرامت غریب نواز۔ مگر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجمیر میں انا ساگر میں پہرا لگا دیا ساگر پر تو غریب نواز رکے نہیں، کرامت دکھا دی۔ اور میرے غریب نواز کے ابو کے ابو کے ابو کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 13-14 بار کہو جو سرکار مولا حسین تک پہنچو گے۔ ان پر جب یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگایا، امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ توجہ چاہوں گا، کرامت بولو زور سے نہیں دکھائی۔ غریب نواز نے کرامت دکھا دی پل بھر میں، امام حسین کرامت نہیں دکھا رہے، صبر کر رہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے مگر صبر کر رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر صبر کر رہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین صبر کر رہے، علی اصغر کا بچپن چھن گیا مگر حسین صبر کر رہے۔ اندر اندر ان کا دل کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن صبر کر رہے، کرامت نہیں دکھائی۔ خدا کی قسم اگر میرا حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو نہر فرات میں گاڑ دیتا، وہی کربلا کے رن میں گاڑ دیتا، تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر آقا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا نخلستان بن جاتا، سمندر میں نہا جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین اپنی پیاسی زبان سے چچا عباس کا دامن پکڑ کر اللہ تش کی صدا دینے والی جناب سکینہ، خدا کی قسم اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو پوری نہر خیمے میں آ جاتی، مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو کسی نے زمین پہ نہیں بٹھایا۔ آپ تاریخ پڑھو، چاہے ابن خلدون کی پڑھو یا ابن جریر کی پڑھو یا ابن ہشام کی پڑھو، چاہے سنیوں کی پڑھو چاہے شیعوں کی پڑھو، اپنوں کی پڑھو بیگانوں کی پڑھو، کسی نے نہیں کہا کہ ننھے علی اصغر زمین پہ بیٹھے تھے۔ وہ گود میں ہے، کبھی بابا حسین کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی بہن کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں۔ اور جب رات ہو جاتی تھی تو کپڑے کا ایک جھولا بنا کے اسے لٹکا دیا جاتا تو اس میں علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا۔ آخر علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ نکتہ دل میں اترے۔ تو پیارے دوستو سنا اپنے اس بیان کو، اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل حافظ ملت 92 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔